للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ ذی الحج کے پہلے عشرے کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں، اور کل اس سے پہلے والے پروگرام میں ہم نے یہ بتایا کہ وہ بہترین اعمال جس کو اس عشرے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے، ان میں سے ایک ذکر الہی ہے۔ اور ہم نے حدیث بتائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ، اس عشرے میں خوب کثرت سے تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، یعنی تسبیح، تہلیل، تحمید، تکبیر کہو۔ اور سب سے بہترین کلمات اللہ نے کیا اپنے لیے پسند کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی آپ ذکر کر سکتے ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو، ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو خوب کثرت سے ان 10 دنوں میں یاد کریں، اور 11، 12، 13 جو ایام تشریق ہیں ان میں بھی کثرت ذکر الہی کرنا چاہیے، جس کے متعلق آئندہ باتیں آئیں گی۔ آج پھر اسی سلسلے کی ایک بات اور آپ کے سامنے ابھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جو محبوب اور پسندیدہ اعمال ان 10 دنوں میں ہیں، ان میں ایک روزہ ہے۔ عشرے ذی الحج میں 9 دن کا روزہ، پہلی تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک روزہ رکھنا۔ روزہ اللہ رب العالمین کے محبوب اعمال میں سے ہے۔ ہمارے سلف ان کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام 3 چیزیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے، بہت پابندی سے کرتے تھے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ صوم عاشوراء، عاشورے کا روزہ، 10 محرم کا روزہ نبی علیہ السلام بڑی پابندی سے رکھتے تھے۔ اور اسی طرح سے ذی الحج کے عشرے کا روزہ، وصیام العشر، یہ 10 دن جو ذی الحج کے ہیں عشرہ، عید کا دن چھوڑ کر کے، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، باقی 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک کا روزہ نبی علیہ السلام رکھا کرتے تھے برابر۔ اسی طرح سے ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ نبی علیہ السلام بڑی کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت ہے جس میں نبی علیہ السلام کی زوجہ کا نام نہیں ہے، بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعض ازواج مطہرات کہتی تھیں، لوگوں کو حدیث بتاتی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحج ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر اول 2 من الشہر والخمیس، یعنی نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے پابندی کے ساتھ ذی الحج کے 9 دن،
ذی الحج کے 9 دن برابر آپ روزہ رکھا کرتے. ویوم عاشوراء، اور عاشورے کا یعنی 10ویں محرم کا بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے. وثلاثة ایام من کل شہر، اور ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ آپ رکھتے تھے. ہر مہینے کی پہلی پیر اور جمعرات کا بھی روزہ آپ رکھا کرتے تھے. اسی لیے جمہور اہل علم کا خیال یہ ہے کہ اس عشرے میں جو نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں، ذکر الہی کے بعد روزہ رکھنا ہے. روزہ اللہ رب العالمین کی محبوب عبادات میں سے ہے. یہی کیا کم ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیحین کی روایت، آپ نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، بندہ جتنا عمل کرتا ہے وہ سب اس کے لیے ہوتا ہے، لیکن روزہ جو ہے جب بندہ رکھتا ہے تو روزہ میرے ہی لیے ہے، میرا ہے. فإنہ لی وأنا أجزی بہ، چونکہ روزہ بندے نے میری رضا کے لیے رکھا ہے، اس لیے بندے کے روزے کا بدلہ بھی میں ہی اپنے ہاتھوں سے دوں گا. یہ روزے کے متعلق یہ چیز حدیث بڑی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے. سارے اعمال میں روزے کی ایک خصوصیت اور اہمیت اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ حدیث قدسی اللہ فرماتے میرے لیے میں ہی اپنے ہاتھ سے بدلہ، میں ہی اس کو بدلہ دوں گا. امام نسائی، امام احمد، امام ابن خزیمہ رحمہم اللہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ مرنی بعمل يدخلني الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ثم أتيته الثانية فقال لي عليك بالصوم. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ اسے ہی کیا. حضرت ابو امامہ کہتے میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ مرنی بعمل یدخلنی الجنہ، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو عمل ہم خوب پابندی سے کریں. تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم. میں نے کہا یا رسول اللہ مرنی بعمل، آپ مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیں یدخلنی الجنہ، جو ہمیں جنت میں داخل کر دے. کتنا بڑا سوال تھا، اور اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فکر آخرت کا احساس کتنا تھا اس کا اندازہ لگائیں. کچھ نہیں مانگتے، یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہم پابندی سے کریں اور وہ ہمیں جنت میں داخل کرا دے. اس عمل کی برکت سے خوش ہو کر کے اللہ ہمیں جنت نصیب کر دے، جنت میں داخل کر دے. آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ. یہ جملہ بڑا اہم ہے. آپ نے فرمایا اے ابو امامہ تم سوال کر رہے ہو کہ تمہیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ تمہیں جنت میں داخل کر دے اور تمہیں جنت کا مستحق بنا دے. اللہ اس عمل سے اتنا زیادہ تم سے خوش ہو جائے کہ تمہیں جنت میں داخل کر دے. تو اب امامہ سنو علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، تم خوب کثرت سے روزے رکھو، خوب کثرت سے روزے رکھو. کیوں؟
فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، چونکہ جنت میں داخل کرنے والے اعمال میں روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ گناہوں کی مغفرت، بخشش، اللہ کی رضا، اللہ کا تقرب، مغفرت اور بخشش اور جنت میں داخل ہونے کا سبب، آقا نے فرمایا روزے سے بڑھ کر کے کوئی اور عمل تمہارا نہیں ہو سکتا۔ کہتے میں واپس گیا، ایک عرصے کے بعد میں پھر دوبارہ آیا، پھر وہی سوال کیا میں نے، کیوں؟ روزہ تو سبھی رکھتے ہیں، ایسا عمل سوچتے تھے ہمیں بتائیں جو کوئی نہ کر رہا ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ دلنی مرنی بعمل یدخلنی الجنہ، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو عمل ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ نبی علیہ السلام نے پھر اسی عمل کا تذکرہ کیا اور حکم نے فرمایا، اے ابو امامہ علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، اگر جنت میں تمہیں جانا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے تو اے ابو امامہ پھر علیک بالصوم، پھر تم خوب کثرت سے روزہ رکھو، پابندی کے ساتھ روزہ رکھو۔ فإنہ لا عدل لہ، چونکہ روزے سے بڑھ کر کے کوئی اور عمل جنت میں داخل کرنے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں پھر واپس آ گیا، بعض روایتوں میں تیسری مرتبہ گیا پھر، اور وہی سوال کیا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، ایسا عمل بتائیں جو عمل ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا علیک بالصوم، تم روزہ رکھو۔ میں نے تم کو بتا دیا کہ روزے کو تم نے کیا سمجھا ہے، روزے سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے جو تمہیں جنت میں داخل کرے۔ فإنہ لا عدل لہ، اس سے بڑا کوئی عمل ہے ہی نہیں ہے، جاؤ روزہ رکھو۔ اسی لیے اس حدیث کی روشنی میں اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے محبوب اعمال میں سے نفلی روزہ ہے، اور ذی الحجہ کے دن جو ہیں پہلے عشرے کے سب سے زیادہ اللہ کو محبوب پیارے دن ہیں۔ ان پیارے ایام میں، محبوب دنوں میں سب سے بڑا محبوب عمل بندہ کرے گا تو نور علی نور، نور علی نور، سب سے بہترین دن ہے، سب سے بہترین وقت ہے، اور سب سے بہترین اللہ تعالی کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ اسی لیے تمام اہل علم کے نزدیک، جمہور علماء کے نزدیک عشر ذی الحجہ میں 9 دن کا روزہ مستحب عمل ہے، واجب نہیں، ضروری نہیں، اگر آپ نہیں رکھیں گے تو گنہگار نہیں ہوگے، لیکن فکر آخرت کا، وقت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالی نے بڑے ہی خیر و برکت کے جو چند ایام ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، ان میں یہ نیک اعمال کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب اکٹھا کر لینا، یہ اصل میں بنیادی چیز ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ ہم کثرت سے ان 10 دنوں میں، 9 دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور حتی الامکان ہم اس عمل میں حصہ بٹانے کی کوشش کریں۔ اب اگر کوئی انسان پورے 9 دن کا نہیں رکھ سکتا تو کیا 1-2 دن کا رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا ہے؟ آپ اگر پورے 9 دن کا رکھ لیں تو بہت ہی بڑا عمل، اور اگر پورے 9 دن کا نہیں رکھ سکتے تو آپ آسانی سے جتنا روزہ رکھ سکتے ہیں، 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا،
یا ایک دن رکھ کر کے دوسرے دن کا چھوڑ کر کے ڈیوٹی کے دن میں نہیں چھٹے کے دن میں رکھ لیں تو جتنا آپ کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا. ایک چیز تو یہ ہے. یہاں ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. میں یہ حدیث آپ کو بتا دے رہا ہوں تاکہ کسی ساتھی کے دل و دماغ میں اگر حدیث ہے تو اشکال نہ ہو کہ اللہ رسول تو روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. بالکل وجہ ہے، حدیث بالکل صحیح ہے. صحیح ہے کہ آپ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشرے ذی الحجہ کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. پہلی چیز تو یاد رکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفی کرتے ہیں اور ازواج مطہرات میں سے مروی 2 حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا جس سے پتہ جس میں ہے کہ اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے. تو اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے علم کے مطابق بیان کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے ان کے علم میں نہ رہا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزے کا اتنا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے جیسے رمضان وغیرہ اور دیگر نفلی روزوں کا آپ اہتمام کیا کرتے تھے. بہرحال ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا. 2 حدیثیں ہیں، صحابہ کرام رکھتے رہے، ہمیں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک دوسری چیز جو آپ کو بتانا ہے وہ یہ، اس کو بے ذہن نشی کریں کہ ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت وہی ہے جو ہم نے آپ کو بیان کیا کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے عظمت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کو ان 10 دنوں میں نیکیاں اور محبوب اعمال صالحہ بہت پسند ہیں. روزہ محبوب عمل ہے، آپ رکھتے تھے، ہم رکھتے ہیں، یہی فضیلت ہے. لیکن ایک روایت، ایک حدیث جو ہمارے ہاں مشہور ہے بہت زیادہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذی الحجہ کے عشرے کا ایک روزہ رمضان کے ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہوتا ہے. اس لیے اگر کسی نے 9 دن کا روزہ رکھا تو 9 سال کے روزے کے برابر. یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے. یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، قابل حجت نہیں، قابل عمل نہیں. اس لیے اس حدیث کو بیان کرنے سننے کے بجائے ہمیں ان صحیح حدیثوں کو سننا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے. آپ عمل کریں، روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کو جتنا مرضی، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے ہمیں اجر و ثواب دے دے، وہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن سال بھر کے والی حدیث کہ 1 دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر، یہ صحیح نہیں ہے. اور نہ تو اس طرح سے اس کی راتوں کی کوئی الگ سے فضیلت بیان کی گئی ہے. فضیلت یہی ہے کہ یہ دونوں 10 دن سب سے زیادہ عظمت والے محبوب والے دن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں عمل صالح بہت محبوب اور پسندیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.